अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी जंग और तनाज़ुर के हवाले से गुज़िश्ता 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम रहे, क्योंकि एक तरफ चीन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग ईरान के मसले को हल करने की कोशिश कर रहे थे। उधर इंडिया की राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए ख़ारजा का इजलास जारी था और इस इजलास का भी एजेंडा था ईरान जंग पर, अबनाए हुर्मुज़ पर गुफ्तगू करना। उधर सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी लगातार आपस में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि इस दौरान वेस्टर्न मीडिया ने इसराइल ने पूरी कोशिश की सऊदी अरब और ईरान को आपस में लड़ाने की, दोनों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करने की, लेकिन सऊदी अरब और ईरान की कोशिशों से वेस्टर्न मीडिया का एजेंडा कामयाब नहीं हो सका। इसराइल को बड़ा झटका लगा और सऊदी अरब और ईरान ने एक मरतबा फिर एक दूसरे पर एतमाद करने का ऐलान किया है। इस वीडियो में पूरी तफसील जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हुआ। ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में तफसील से बताया था कि ब्रिक्स में इस वक्त तकरीबन 11 ममालिक मेंबर्स हैं, 5 ममालिक उसके फाउंडर मेंबर हैं और इस वक्त यूनाइटेड अरब इमारात और ईरान भी उसका मेंबर है और दोनों देश साल 2024 में ही ब्रिक्स के मेंबर बने हैं। ब्रिक्स का एजेंडा और हदफ है कि वेस्ट से हटकर एक नई ताकत बनाना है। वेस्ट पर या यूरोप और अमेरिका पर पूरी दुनिया का जो इन्हिसार है उसको कम करना है। अब नई दिल्ली में ब्रिक्स का इजलास हुआ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची मौजूद थे। अब्बास अराग़ची ने ईरान ने पूरी कोशिश की कि ब्रिक्स एक मुश्तरका एलामिया जारी करे और उसमें ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत की जाए, उसको कंडम किया जाए, लेकिन यूनाइटेड अरब इमारात इसके लिए तैयार नहीं हुआ। ब्रिक्स के जो दूसरे अरकान थे तकरीबन वो तैयार हो गए थे, जैसे रूस तैयार था, चीन तैयार था, साउथ अफ्रीका जैसा देश भी इस बात के लिए राज़ी था कि ब्रिक्स से एक मुश्तरका एलामिया जारी होना चाहिए, जिसमें ईरान पर होने वाले 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत की जाए। लेकिन यूनाइटेड अरब इमारात भी बराबर का हिस्सेदार है जितना ईरान है और यूएई ने कहा कि हम इस बात के लिए एग्री नहीं है, इस तरह का स्टेटमेंट जारी नहीं होना चाहिए। इंडिया भी शुरू से इस तरह का स्टेटमेंट जारी करने के ख़िलाफ़ रहा है, क्योंकि इंडिया ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर है और इस वक्त इंडिया ही ब्रिक्स की सदारत कर रहा है और इंडिया का इसराइल से करीबी रिश्ता है, यूनाइटेड अरब इमारात से करीबी रिश्ता है। इसलिए ब्रिक्स के वज़राए ख़ारजा का इजलास हो गया, लेकिन ब्रिक्स ममालिक की तरफ से कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं किया गया। तारीख़ यही है, रवायत यही है कि ब्रिक्स का अगर कोई इजलास होता है और तमाम अरकान ममालिक किसी बात पर इत्तेफाक नहीं कर पाते हैं तो फिर मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो पाता है और नई दिल्ली में होने वाले 2 रोज़ा इजलास का अख्ताम हो गया, लेकिन मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हुआ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची ने अपनी तकरीर में अमेरिका के हवाले से गुफ्तगू की, इज़राइल के हवाले से गुफ्तगू की। यूनाइटेड अरब इमारात ब्रिक्स का मेंबर है तो उन्होंने यूनाइटेड अरब इमारात का अपनी तकरीर में नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में ज़रूर कहा कि हमारे पड़ोस में, हमारे ख़ित्ते में एक मुल्क इसराइल के साथ अपनी दोस्तियां बढ़ा रहा है, वो ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहता है और उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची ने ब्रिक्स इजलास मुकम्मल हो जाने के बाद नई दिल्ली में मौजूद ईरान की एम्बेसी में सहाफ़ियों से भी बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने ख़िताब किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका की तरह ईरान की तरफ से उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीफ़ की और कहा पाकिस्तान ने सीज़ फायर में, जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया है। सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि क्या ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा है। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ज़्यादातर अमेरिका की साइड लेता है, पाकिस्तान अमेरिका का एक हिस्सा बनकर काम कर रहा है। कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान अमेरिकी मफादात को तरजीह दे रहा हो और ईरान को नुकसान पहुंचा रहा हो। लेकिन अब्बास अराग़ची ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान पर पूरा भरोसा है और पाकिस्तान गैर जानिबदार सालिस का किरदार अदा कर रहा है, उसने किसी भी तरह मामला को ख़राब करने की कोशिश नहीं की है। अब्बास अराग़ची ने सहाफ़ियों से नई दिल्ली में बातचीत करते हुए यह भी कहा कि ईरान दोनों चीज़ के लिए तैयार है, यानी अमेरिका अगर जंग चाहता है तो ईरान जंग लड़ने के लिए तैयार है। पहले से ज़्यादा हमने अपनी ताकत इकट्ठा कर ली है और अगर अमेरिका बातचीत के ज़रिए मसले को हल करना चाहता है तो हम बातचीत के ज़रिए भी मसला हल करने को तैयार है।
پاکستان پر ہمیں بھروسہ ہے، لیکن امریکہ نے جس طرح بار بار غداری کی ہے، ڈائیلاگ اور بات چیت کے درمیان جس طرح امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے، اس لیے امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کے تعلق سے بھی سوال پوچھا گیا، لیکن زیادہ تر انہوں نے سوالوں کا جواب نہیں دیا، کیونکہ بھارت نے بھی اپنا رخ ایک طرح سے صاف کر رکھا ہے کہ بھارت کی پرائیورٹی یونائٹڈ عرب امارات ہے، بھارت کی پرائیورٹی اسرائیل ہے، نہ کہ ایران ہے۔ اب دیکھیں کہ ایران کے وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر ہیں، عباس عراقچی نے پی ایم مودی سے ملاقات بھی کی، برکس اجلاس کی صدارت بھی بھارت کر رہا ہے، لیکن اس کے اگلے دن بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے 5 دیشوں کا دورہ کیا، اور اس کا آغاز انہوں نے یونائٹڈ عرب امارات سے کیا۔ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی کو ایئرپورٹ پر آ کر ان کا استقبال کیا، ان سے ملاقات کی، ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ F-16 کے ذریعے پی ایم مودی کے فلائٹ کو سیکورٹی دی گئی، اور اس کے بعد دونوں دیش کے رہنماؤں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یونائٹڈ عرب امارات پر ہونے والے ایران کے حملے کی مذمت بھی کی اور کہا یہی پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات ابنائے ہرمز پر انحصار کم کرنے کے لیے یو اے ای سے پائپ لائن بچھا رہا ہے عمان تک، اور عمان کے سمندری علاقے سے پھر تیل پوری دنیا میں پہنچے گا۔ اب بھارت بھی یو اے ای کے اس منصوبے کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، باضابطہ بھارت نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو بھارت نے اپنی ترجیح بتا دی ہے کہ اس کے لیے ایران سے زیادہ اہم یو اے ای ہے، اسرائیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر عباس عراقچی 2 دنوں سے موجود ہیں، اور ایک مرتبہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بھارت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ بار بار سوال کیا گیا اور صرف ان کا جواب یہ تھا ابنائے ہرمز اوپن ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کھلا ہوا ہے، بند ہے صرف ایران کے دشمنوں کے لیے، اور ان کے لیے جو ایران کے دشمنوں کے الائز ہے۔ پہلے آپ سے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ اپنے علاقے میں کوئی اسکول قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی تعلیمی ادارہ کھولنا چاہتے ہیں، تو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی مدد لیجئے۔ برینی اسٹارز فاؤنڈیشن بنگلورو کا اہم ترین ادارہ ہے۔ بنگلورو میں اس کے 4-5 اسکول ہیں، ملک کے دوسرے علاقوں میں ہیں، اور اسکول کھولنے میں یہ ادارہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کا اپنا اسکول ہوگا، آپ کو اپنا پیسہ لگانا ہوگا، لیکن آپ کے اسکول کا نصاب کیا ہونا چاہیے، آپ کے اسکول کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح بچوں کو ٹرین کرنا ہے، یہ ساری ٹریننگ آپ کو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی طرف سے دی جائے گی۔ ڈاکٹر ولی حیدر برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور چیئرمین ہیں۔ دنیا کے 35-40 ملکوں کا دورہ انہوں نے کر رکھا ہے، اور انہیں اندازہ ہے کہ مونٹیسری میں کس طرح بچوں کو تعلیم دی جائے، کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے، کیسے بچوں کو آگے بڑھایا جائے۔ تو آپ یہاں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیجئے۔ ڈاکٹر ولی حیدر کی طرف سے آپ کو مکمل سپورٹ ملے گا، ان کی ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی، اور اس سے بہتر موقع آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن نام لے کر انہوں نے نہ تو یہ کہا کہ بھارت کے لیے بند ہے، نہ یہ کہا کہ بھارت کے لیے اوپن ہے۔ کل کی رپورٹ میں نے بتایا تھا صومالیہ سے بھارت کی کمپنی کا ایک جہاز یونائٹڈ عرب امارات جا رہا تھا، اور گلف آف عمان میں اس پر حملہ ہو گیا، پورا جہاز ڈوب گیا، جو کرو ممبرز تھے وہ بچ گئے، اور گجرات کے ایک تاجر کا وہ جہاز تھا، اس جہاز پر کس نے حملہ کیا تفصیل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اسرائیل یا امریکہ کی طرف سے ہی حملہ ہوا ہو، اور اسی لیے بھارت کی وزارت خارجہ نے اپنے مذمتی بیان میں ایران کا نام مینشن نہیں کیا، نہ کسی اور دیش کا تذکرہ تھا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ چین کی راجدھانی بیجنگ میں کیا ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کا 3 روزہ دورہ کر کے بیجنگ سے روانہ ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ پہنچ بھی چکے ہوں، اور 3 روزہ دورہ جو امریکی صدر کا چین کا تھا، اس کے بارے میں BBC کا تبصرہ یہ ہے کہ اس 3 روزہ دورے میں بہت ساری ملاقات ہوئی، بہت سارے پروگرام تھے، بہت ساری تقریب تھی۔ امریکی صدر نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ کئی ساری جگہوں کا دورہ کیا، کئی ساری عمارتوں کو وزٹ کیا، لیکن پالیسی پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ چین اور امریکہ کے درمیان جن مدوں پر بڑے بڑے اختلافات تھے اور جن کو حل کرنے کی امید ظاہر کی جا رہی تھی، ایسا کوئی فارمولہ سامنے نہیں آیا۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے اسی طرح امریکہ کے فورن منسٹر نے صحافیوں سے جو بات چیت کی، تو اس کو دیکھ کر BBC کا تبصرہ ہے، دوسرے لوگوں نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ
3 روزہ ملاقات کے دوران فوکس ایران تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کیسے بند ہو جائے، کیسے ابنائے ہرمز کھل جائے اور ایران نیوکلیئر پروگرام سے پیچھے ہٹ جائے، اسی پر فوکس رہا۔ اور امریکہ نے بار بار چین سے مدد مانگی۔ چین کے صدر شی جن پنگ سے کہا کہ وہ امریکہ کی عزت بچانے میں کردار ادا کرے، ایران کو سمجھانے کا کام کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیجنگ سے واپس ہو رہے تھے تو اپنے جہاز ایئر فورس ون میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے اس بات کی ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جس طرح امریکہ چاہتا ہے اسی طرح چین بھی چاہتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہ ہو، تو ایران ایٹم بم کا حامل دیش نہیں بنے گا، اور اس بات پر امریکہ کے ساتھ چین بھی ایگری کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بات یہ کہی کہ جس طرح امریکہ چاہتا ہے ابنائے ہرمز اوپن ہو جائے، پرانی پوزیشن میں چلا جائے، اسی طرح چین کے صدر شی جن پنگ بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز اوپن ہو جائے، پرانی پوزیشن میں چلا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تیسری بات یہ کہی کہ چین نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایران کو ہتھیار نہیں دے گا، ایران کو اسلحہ نہیں دے گا، ایران کو ٹیکنالوجی نہیں دے گا۔ اس طرح کا دعویٰ امریکی صدر کی طرف سے تو ضرور کیا گیا ہے، لیکن چین کی طرف سے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا ہے، نہ چین کی میڈیا میں اس طرح کی باتوں کا تذکرہ ہے۔ اور امریکی صدر کی مجبوری یہ ہے کہ امریکی صدر کو اپنی عوام کو جواب دینا ہوگا، اپنے دیش کی میڈیا کو جواب دینا ہوگا، اسرائیل کو بتانا ہوگا آپ نے 3 روزہ چین کا دورہ کیا، پورا لاؤ لشکر لے کر آپ بیجنگ پہنچے تھے، امریکہ کے تمام بڑی کمپنیوں کے CEOs کو لے کر آپ وہاں گئے تھے اور آپ نے پوری دنیا کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی، تو آپ نے چین سے حاصل کیا کیا؟ اور امریکہ شاید اپنے ملک کو، CIA کو، ڈیپ اسٹیٹ کو اور اسرائیل کو یہ بتائے گا کہ ہم نے چین کو اپنا ہم نوا بنا لیا ہے، چین اب ایران کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ صرف امریکی صدر کا دعویٰ ہے، چین کا آفیشیلی کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا ہے، اور چین کے رد عمل سے، چین کے لب و لہجہ سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ چین نے امریکی صدر کے دورے کو زیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چین گھومنے کا دل کر رہا تھا اور چین نے کہا کہ آپ آنا چاہتے ہیں آ جائیے، چین کی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، چین اپنی پالیسی کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایئرپورٹ پر جا کر استقبال نہیں کیا، اور یہ امریکی صدر کی سب سے بڑی توہین ہے۔ جب امریکی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اس وقت کی ویڈیو نے بھی پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کی، امریکی صدر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن شی جن پنگ جہاں پر کھڑے تھے وہیں پر کھڑے رہے، ایک اسٹیپ اور قدم بھی انہوں نے آگے نہیں بڑھایا۔ اور یہ تمام چیزیں دنیا کو بتا رہی ہے کہ امریکہ اس وقت چین کے ساتھ رشتہ بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، چین کو امریکہ سے رشتہ بہتر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ چین بھی چاہتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جلد از جلد جنگ کا خاتمہ ہو جائے، سیز فائر کا کوئی نتیجہ نکل کر سامنے آ سکے۔ اس کے علاوہ ایران کی طرف سے امریکہ کو سیز فائر کا پروپوزل بھی دے دیا گیا ہے اور امریکی صدر کا جواب بھی آ گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نے اپنے نئے پروپوزل میں یہ کہا ہے کہ وہ 20 سالوں تک اپنے نیوکلیئر پروگرام کو روک دے گا، اور امریکہ اس بات سے ایگری کر رہا ہے، امریکہ ایران کی اس شرط کو مان رہا ہے۔ لیکن امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ اگر اگلے 20 سالوں کے دوران یہ دیکھا گیا کہ ایران نیوکلیئر پروگرام کو دوبارہ شروع کر رہا ہے یا جو نیوکلیئر سائٹ سے وہاں پر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو ایران پر امریکہ حملہ کر دے گا۔ اور یہ جو امریکی صدر کا تازہ بیان سامنے آیا ہے، ایسا لگتا ہے چین نے 3 دنوں میں اہم کردار ادا کیا، چین نے امریکہ کو بھی منوانے کا کام کیا، ادھر ایران سے بھی بات چیت کرنے کا کام کیا، اور امریکہ جو اب تک یہ چاہ رہا تھا کہ جب تک ایران نیوکلیئر انریچمنٹ اس کے حوالے نہیں کرے گا اس وقت امریکہ ایران جنگ سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، لیکن 20 سالوں کی شرط کو امریکہ نے مان لیا ہے اور شاید اب کوئی نتیجہ نکل کر سامنے آ سکے۔ امریکی صدر نے چین سے جاتے جاتے پاکستان کی تعریف کی اور کہا پاکستان کے کہنے پر ہم نے ایران پر حملہ بند کیا تھا اور پاکستان نے سیز فائر میں ثالثی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کو آپس میں لڑانے کی پوری کوشش کی گئی۔ پچھلے دنوں رائٹرز نے ایک رپورٹ شائع کر کے دعویٰ کیا کہ جب امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے کر رہے تھے، ان کی طرف سے
बम बरसाया जा रहा था, तब सऊदी अरब की आर्मी ने भी, सऊदी अरब के फाइटर प्लेन ने भी अमेरिका और इजराइल को ज्वाइन किया और सऊदी अरब ने भी ईरान पर हमला किया था। लेकिन सऊदी अरब ने रॉयटर की इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। उधर ईरान ने भी रॉयटर की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। ईरान के जो एक्टिविस्ट हैं या ईरान के कुछ वो लोग जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जरहाना रवैया रखते हैं, उन्होंने रॉयटर्स की रिपोर्ट को सही बताया, पूरी कोशिश की कि अब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी लड़ाई शुरू हो जाए। लेकिन पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट यह है कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने और ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची ने 2 मरतबा फ़ोन पर बातचीत की है। अब्बास अराग़ची भारत के दौरे पर हैं, अपने देश में नहीं हैं। इसके बावजूद सऊदी अरब के साथ मामला इतना बढ़ता जा रहा है, 2 मरतबा इनको बातचीत करनी पड़ी और उसके बाद अब्बास अराग़ची का बयान सामने आया कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इत्तेहाद है, अच्छा रिश्ता है और चीन की कोशिशों की वजह से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो इत्तेहाद कायम है, उस इत्तेहाद को हम ख़त्म करने वाले नहीं हैं या सऊदी अरब पर ईरान का भरोसा टूटने वाला, ख़त्म होने वाला नहीं है। सऊदी अरब और ईरान की पूरी कोशिश है कि अपना हुर्मुज़ खुल जाए। सऊदी अरब ने लगातार ईरान को सपोर्ट भी किया है। पाकिस्तान अगर सालसी का फरीज़ा अदा कर रहा है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि उसके कहने पर, यानी पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ने ईरान पर हमला बंद कर दिया, तो इसमें सऊदी अरब का भी नुमायां रोल है। पाकिस्तान के कहने पर ही ईरान ने अब्बास अराग़ची को और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ को अपनी हेट लिस्ट से हटाया, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि अगर आप सबको मारते रहेंगे तो फिर बातचीत कैसे की जाएगी, किन से की जाएगी। और उसके बाद इन दोनों को हेट लिस्ट से इजराइल ने बाहर किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है और इसके बावजूद पाकिस्तान लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहा है। पिछले दिनों रिपोर्ट भी सामने आई थी कि ईरान के फ़्लाइट्स को, ईरान के जहाज़ों को पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट पर पनाह दी थी, उसको जगह दिया था और उसी की वजह से ईरान के जहाज़ महफूज रहे। तो सऊदी अरब और ईरान को लड़ाने की जो कोशिश की गई थी, वो कोशिश एक बार फिर कामयाब नहीं हो सकी है। इसराइल मुकम्मल तौर पर चाहता है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान लड़ाई हो जाए और जब दोबारा जंग शुरू हो तो ईरान सिर्फ इसराइल पर हमला ना करे, बल्कि ईरान सऊदी अरब पर भी हमला करे, यूनाइटेड अरब इमारात पर भी हमला करे। यूएई को तो इसराइल ने फंसा दिया है, लेकिन सऊदी अरब को फंसाने में इसराइल कामयाब नहीं हो सका। सऊदी अरब की डिप्लोमेसी ने तेज़ी के साथ काम किया और ईरान के एतमाद को दोबारा जीत लिया है। दूसरी तरफ ईरान को भी सऊदी अरब का एतमाद दोबारा मिल गया है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।